اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا رات کو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے. حدیث کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ہمیں دو باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک بات یہ یاد رہ جاتی کہ ہم نے روزہ رکھا یا قیام کیا, دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مشروط کیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا, ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا, ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کو گویا کہ گزارا. اور ایمان اور احتساب کو اگر ہم جوڑ دیں دونوں کو تو اس کا مطلب ہوگا ایک طرح سے تقوی. ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پلٹ کر جانا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے, حاکم ہے, معبود ہے. حضور نے فرمایا اتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ ان کی پوری ایکسرسائز بیکار جاتی, بھوکے رہے پیاسے رہے 15 گھنٹے 16 گھنٹے ملا کچھ نہیں, نتیجہ صفر. اللہ تعالیٰ فرماتے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات سے بالکل دلچسپی نہیں کہ تم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہو, اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اللہ تعالیٰ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنا ہے. اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا جائے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ روزہ ہمارا حقیقتاً ایک روزہ ہوگا, ایسا روزہ جس سے اللہ خوش ہوگا, ایسا قیام جس سے اللہ خوش ہوگا.